میں نے یوں عرض کیا ہے کہ جنت میں جب ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی تو انسان کا دل نہیں اچاٹ ہو جائے گا. یہاں تو اچاٹ ہو جاتا ہے, وہاں نہ مقابلہ ہوگا نہ آگے بڑھنے کے کوئی چیز ہوگی, تو وہاں تو بور ہوگی جنت. تو پھر دیکھیے, میں نے سوال کا بہت تفصیلی جواب ایمانیات میں نے عرض کیا نا, میں نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے, تو وہاں پر میں نے یہ بات بیان کی ہے, اس کو موضوع بنا کے بتایا ہے جب میں جنت کو بیان کر رہا تھا کہ وہاں پر ختم نہ ہونے والی ویرائٹی ہوگی. یعنی میں نے ایک مثال دی تھی کہ یعنی آدمی دیکھیں ہمیشہ بور کیوں ہوتا ہے, وہ یکسانیت سے بور ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. انسان ان ہزاروں لاکھوں سال سے نغمے تخلیق کر رہا ہے, کوئی نیا نغمہ آ جاتا ہے تو وہ اپیل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. آپ کی عمر کی وجہ سے ہوگا ورنہ اگر آدمی کا ذوق زندہ ہو تو ہر اچھی دھن آدمی کو اپیل کرتی ہے, نہیں آ جائے. یعنی میں اس دنیا کی بات بتا رہا ہوں. انسان کا اصل مسئلہ سمجھ لیجیے, انسان جو ہے وہ یکسانیت کی وجہ سے چیزوں میں بور ہوتا ہے, ایک جیسی ایک جیسی ایک جیسی. تو وہاں اللہ تعالیٰ یکسانیت رہنے ہی نہیں دیں گے. انہوں نے مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ تم جو ہے ایک جو پھل کھاؤ گے تو تم یہ کہو گے یہ تو مجھے پہلے ہی دیا گیا تھا, لیکن وہ بس ملتا جلتا ہوگا, اصل میں ایک بالکل نئی چیز ہوگی. تو بالکل جب نئی چیز آ جائے گی تو یہ جو ناولٹی ہوتی ہے نا, نیا پن جو ہوتا ہے, یہ انسان کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا. یہ بات یاد رکھیے گا, کبھی بور نہیں ہونے دیتا. تو انسان اصل میں ہمیشہ یکسانیت سے بور ہوتا ہے, اس کا دل تہٹ کا شکار ہوتا ہے. پھر دوسرا, انسان کو یوں نہیں ہوگا خارج, وہ اندر سے بھی بدلیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی اندر سے انسان جو, ابھی میں نے ویسے تو اذراہ مذاق میں ایک بات کہی تھی, دیکھیے جو جوان آدمی ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہارمون اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں جوش محسوس کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. یعنی وہ جو آدمی کے ہارمونل لیول ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو صبح بھی اچھی لگتی ہے, شام بھی اچھی لگتی ہے, دن بھی اچھا لگتا ہے, رات بھی اچھا لگتی ہے. مجھے ابھی بھی میں ریکال کرتا ہوں جب میں جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو ہر چیز بڑی اچھی لگتی تھی. میں چونکہ اصل میں اینالائز کرنے کی شروع سے ایک عادت ہے, تو مجھے فیل ہو گیا تھا کہ اب دنیا اچھی لگتی ہے, ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے, اور آپ کی طرح مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. ایک ایج ہوتی ہے نا, اس کے بعد چیزیں اچھی لگنا ذرا کم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ہمارے اندر کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں انٹرنلی بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اس طرح تبدیلی لائیں گے کہ وہ ان صلاحیتوں کو پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ چیزوں سے وہ محظوظ ہونے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اصل میں اس دنیا کو آج کی دنیا پہ قیاس نہ کریں. یہ بھی میں نے اس لیکچر میں, ایمانیات کے لیکچر میں سمجھایا ہے کہ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ یہ واقعہ, بلکہ میرے یہاں صاحبزادہ بھی موجود ہیں, اس وقت مجھے اس کا تجربہ ہوا, تو اسی وقت میں نے ایک وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا. یعنی وہ پہلی دفعہ موقع تھا کہ میں نے کلر جو تھا وہ بچے کو لائیو دیکھا تھا. وہ اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اس وقت کر کیا رہا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ بالکل واضح نظر آ جاتا ہے, اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. وہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب میں یہاں موجود ہیں, غالباً وہ سمجھتی ہوں گی. تو میں شاکڈ رہ گیا. میں نے کہا اگر میں اس بچے سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ بھئی تم کس حال میں ہو, کیا کر رہا ہو, تو یہ کہے گا کہ جی میں خوش ہوں, مجھے زندگی حاصل ہے, میری گروتھ ہو رہی ہے, مجھے سم ہاؤ غذا بھی مل رہی ہے خون کی شکل میں. اچھا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کس حال میں, تو اب میں اسے کیا سمجھاؤں گا؟ میں اسے صبح سمجھاؤں گا, شام سمجھاؤں گا, رنگ سمجھاؤں گا, خوشبو سمجھاؤں گا, روشنی سمجھاؤں گا, کھانے کے ذائقے سمجھاؤں گا, اسے کیا سمجھا سکتا ہوں میں؟ یہ بات اگر واضح ہے تو سمجھ لیجیے کہ دنیا اور آخرت میں اتنا ہی فرق ہے. وہ جو دنیا قائم ہونے جا رہی ہے, وہاں پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اصل میں ماں کے پیٹ میں اس وقت گویا کہ ہم موجود ہیں, حالت حمل میں. ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تو جو ہم سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ انہیں پتہ ہے یہاں پہ بھی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کو سمجھا دیا کہ مطمئن رہو, میرے پاس آ رہا ہو تم. قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے وہاں پہ, اور وہ بڑا کمال کا جملہ ہے.
یہ بات جو کہ تھوڑی پردے کی تھی تو قرآن مجید نے بھی ذرا پردے کے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا، جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اٹھان پہ پیدا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ اب یہ کنوارا پن جو ہے وہ صرف جسمانی مفہوم میں نہیں ہے، اس پورے معاملے میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ حیا کا معاملہ ہے نا، اب ہم اپنی بہن سے بیٹی سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کس طرح کا مرد تمہیں پسند ہے، مطلب یہ کوئی اچھی شریفانہ چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو چیز مردوں کے لحاظ سے بات ہوتی ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، وہ خواتین کے لیے بھی اتنی ہی درست ہوتی ہے، یعنی جو ان کی خواہشیں ہیں اس کی تسکین کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بات ایک خاص انداز میں کرتے ہیں جس میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جس میں لحاظ ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس دنیا میں بھی اپنی بیٹیوں سے جب شادی ہوتی ہے تو اس طرح کی گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، مطلب وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، بیٹیوں سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے، بہنوں سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے، بیٹوں سے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے جو بات اس اسلوب میں کہی ہے وہ بینی ہی خواتین کے بارے میں بھی اتنی ہی ٹھیک ہوگی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بس تھوڑا مرنے کا انتظار کریں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بالکل واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کر رکھا ہے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ میں اور آپ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم بھی اس عمر کے حصے میں پہنچ رہے ہیں جہاں پہ آدمی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ تو ٹرسٹ ہم جسٹ ٹرسٹ ہم۔ اللہ تعالیٰ ایمان، جب میں نے گفتگو کی ہے نا ایمان پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، بتائی ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے۔ یہ ٹرسٹ کیجیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو ہمیں یہاں تک لے آیا ہے وہ آگے بھی بہت کچھ کرے گا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا زواجی زندگی کی مسرتیں کیا ہوتی ہیں، لیکن وہ دیکھ لیتا ہے نا۔ تو ہم ابھی بہت چھوٹے نابالغ ہیں خدا کی اسکیم میں، اس نے یہ ایک چیز ان پرنسپل بتا رکھی ہے، بار بار وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں نے اس آسمان و زمین کو ایسے بیکار بنایا ہے؟ وہ کچھ تخلیق کرنے جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ابھی منصوبہ شروع ہوا ہے، ابھی کہانی شروع ہوئی ہے، اٹس دا جسٹ اے بگننگ۔ فوکس اس پہ کریں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد قرآن نے ایک اصولی بات کہہ رکھی ہے جو بالکل ان جرن ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَدَّعُونَ۔ اس سے بڑا جملہ نہیں کہا جا سکتا، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے۔ تو جو آپ سوالات مجھ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کر دیجیے گا کہ یہ آپ نے جملہ کہہ رکھا تھا، اب میرا دل اس چیز کو چاہ رہا ہے، میں بور نہیں ہونا چاہ رہا، میں فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، میرا مسئلے حل کیجیے۔ وہ گارنٹی کر رہا ہے میں دوں گا، لیکن ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا نا ہمیں۔ ٹرسٹ کیجیے اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ کہ آپ نے جو طریقے بتائیں شکر کرنے کے، اعتراف کرنا، اظہار کرنا، نفخ بخشی اور مستقل مزاجی وغیرہ، اب ایک انسان ہے وہ یعنی زبان سے اعتراف بھی کرتا ہے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے اسے ایک قسم کا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دن میں اتنی دفعہ درود پاک کہو گے یا اللہ کہو گے یا رحمان کہو گے تو آپ کو جو ہے نا، لیکن وہ چیز جو ہے نا یعنی شکر جو دل سے نکلتا ہے، میرے خیال سے واللہ عالم، میرے خیال سے شکر بائی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے نا بار بار جو ہے نا زبان سے وہ کہتے جاؤ گے تو وہ جو ہے نا یعنی کیونکہ میں نے ایسے آپ کبھی جو ہے تقابلہ ہوا ہوگا کہ یار بڑا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے شکر ہے، لیکن دوسری بات ان کی یار حالات بڑے ماڑے ہیں، یعنی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، یعنی منفی جو ہے وہ جذبات جو ہے نا ان کے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ان سے رہا نہیں جاتا کہ بسم اللہ تو شکر سے ہو گئی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار جو ہے نا پھر منفی جذبات کا کرتے ہیں۔ شکر جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ہے، یعنی میرے خیال سے یعنی دل کی جو بائی پروڈکٹ ہے آپ کے ایمانیات کا، عبادات کا، وہ شکر کی جو ہے نا یعنی اس کی صورت میں آپ سے پھوٹتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ وہ جو دل کے اندر جو اصل شکر کی کیفیت ہے، وہ جو روح ہے، وہ جو نور ہے، وہ کس طرح لایا جائے؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، میں نے اسی کے جواب میں کوشش کی تھی کہ بہت تفصیل کروں کہ نعمتوں کو گننے سے، اور آپ اپنی جو بھی نعمتیں حاصل ہیں ان کی محرومی کا خیال دل میں لاتے رہیں، آپ کو شکر گزاری کا احساس خود ہی پیدا ہوگا، یعنی اگر میری آنکھیں ختم ہو جائیں،
تو کبھی پریکٹس کرنا چاہیے انسان، آنکھوں میں کپڑا باندھ لے اور کوشش کرے کہ 15 منٹ اپنے ذرا گزارے. ان 15 منٹ میں کوشش کریں کہ واش روم بھی چلے جائیں، کھانا بھی کھا لیں، کوئی ایسے 15 منٹ ڈھونڈ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جینا عذاب بن گیا ہے. بڑی بیسک سی چیز ہے. ہم میں سے الحمدللہ اس کمرے میں تو سب کے پاس ہی الحمدللہ آنکھیں ہیں، تو ٹیسٹ کر لیں کبھی 15 منٹ، زیادہ نہیں. 3 ٹھوکرے 2 ٹھوکرے لگیں گے انسان کو، انسان کی عقل ہوش ہوا سب ٹھکانے آ جائیں گے. تو شکر گزاری کا چشمہ ہمیں لگانا چاہیے، شکر گزاری کا سرما لگانا چاہیے. اس کے لیے نعمتوں کو گننے کی عادت ڈالیں. یہاں سے دل میں شکریہ پیدا ہوگا. ہم اصل دیکھیے پرابلم ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے سماج میں نہیں، ہماری لیڈرشپ میں. وہی سکھاتے نہیں ہیں، وہ اس کو موضوع نہیں بناتے. اچھا بیان بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید کو اس کی بنیاد نہیں بناتے. جب بار بار اہل علم یہ تلقین کریں گے تو بھی لوگ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اس قوم نے تو مذہبی کے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنے بچے دے دیے، اپنی جائیدادیں دے دی، سب کچھ دے دیا. قوم بری نہیں ہے، جو بتانے والے ہیں اصل میں وہ صحیح راستے پہ لاتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل مطالبات رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ نان ایشوز کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، انہی پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو جو بیچارے لوگ ہیں وہ اسی پہ چل پڑتے ہیں. تو لوگوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے انہوں نے سننا کیا ہے. خیر وہ لوگ تو فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیے گا یوٹیوب پہ لیکچر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی نہیں سنے گا. ٹاپک دیکھیں گے شکر گزاری ہے، فضول ہے، چھوڑ دو، یہ تو ہمیں پتہ ہے. یہ مسئلہ ہے بنیادی. ہم نان ایشوز کو اصل مسئلہ بنا چکے ہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ کریں گے تو اس کے نتائج بہت ہولناک ہیں، بہت ہولناک ہے. اچھا میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، قرآن مجید کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. اس کی وجہ یہ ہے یعنی قرآن مجید اس کے علاوہ باتیں نہیں کرتا. بنیادی چیزوں میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے. تو اگر اہل علم بار بار تلقین کریں گے تو یقین جانیے لوگوں میں احساس پیدا ہوگا. آج آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہے تو یقیناً پیدا ہوا ہے نا کہ نہیں یار مجھے یہ کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے. کون سی بات میں نے عقل و فطرت کے یا واقع کے خلاف کہی ہے؟ ٹیکنیک بھی میں بتا رہا ہوں. نعمتیں صرف گننا شروع کر دیں. رات سوئیں تو گنتے بس ہو جائیں، یعنی پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں. رات سوئیں تو نعمتیں گننا شروع کر دیں. میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو آپ کی گنتی ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ سو جائیں گے اور بے پناہ نیکیاں بھی ملیں گے. جس وقت بار بار یہ دیکھیں انسان کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا، تو آپ کے اندر پھر وہ ایک چیز اندر اترنا شروع ہو جائے گی. تو تھوڑا سا ہمیں اپنی تربیت بدلنی پڑے گی، اپنی نفسیات بدلنی پڑے گی. اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بات آپ کی 100% صحیح ہے. لوگ الحمدللہ کہتے ہیں اس کے بعد شکوے شروع کر دیتے ہیں. وہ تربیت کا مسئلہ ہے، تربیت بدلے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر ہم کہیں نہ کہیں کوشش کر لیتے ہیں احسان کرنے کی، اور وہ کرنے کے بعد یہ ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے سامنے جھک جائے، وہ اپنے رویے سے شو کرے کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کرتا تو پھر یہی ہمارا کام ہو جاتا ہے کہ ہم جتانا شروع کر دیتے ہیں، اسے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں تمہارے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے رویے سے نظر نہیں آ رہا. تو یہ والا اس مطلب چیز کو کیسے روکا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے ہماری فطری خواہش ہوتی ہے، نیچرل ہے، یہ نہیں کوئی ان نیچرل یہ مطالبہ نہیں ہے. آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں نے اگر مہربانی کی، یہ لوگ بیچارے کھڑے میں ہیں تو میں یعنی یہ چاہیں گے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، منتظمین کا. گفتگو کے آخر میں کروں گا، لیکن میں ایسے اٹھ کے چلا جاؤں تو آدمی کے دل میں تو خیال آئے گا نا کہ یار یہ ہم اتنی دیر سے کھڑے میں بیٹھے بھی نہیں، کھڑے میں اور ایک شکریہ کہے بغیر جو ہے لوگ ایسے نکل گئے. تو یہ نیچرل ہے، لیکن اسی پہ قابو پانا ہے. اس لیے کہ شکریہ کس سے چاہیے، یعنی ونس اگین میں یہ نہیں کہہ رہا شکریہ نہ چاہیں، کس سے چاہیے، اس سے چاہیے، اس سے چاہیے. شکریہ تو میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ شکریہ نہ چاہیں، بدلہ نہ چاہیں، وہ چاہیں، اس کا چاہیں جس کا شکریہ میٹر کرتا ہے، جس کا بدلہ میٹر کرتا ہے. جو صرف شکریہ ہی نہیں کہے گا وہ نوازے گا، اور ایسا نوازے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہمیشہ بہتر متبادل کو سوچے، اور جب کوئی شکریہ نہ ادا کرے تو سوچیں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، اب تو 100% اس کے حصے کا بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے. ورنہ یہ کر دیتا تو یہ اپنا ثواب بھی لے جاتا، اور کم سے کم اس کے حصے کا مجھے نہیں ملتا، اب اس کے حصے کا بھی مجھے ملے گا. تو
کوئی شکریہ, اسی لیے وہ دیکھیے وہ جملہ جو تھا انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, بھائی آپ سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, بدلہ بھی نہیں چاہیے. قرآن مجید نے بیان کیا. تو ہمیشہ یہ فوکس کریں کہ اس سے شکریہ سننا ہے, اس سے اپریسیشن چاہیے, اس سے بدلہ چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی, میرے جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ دے گا بدلہ, اور وہ دے گا تو آدمی نہال ہو جائے. Sir, our religion is static and dynamic. ہمارا ریلیجن اپنی بنیادی تعلیمات میں اسٹیٹک ہے اور ہمیں ڈائنامک بنا دیتا ہے. اب آپ وضاحت چاہ رہے ہیں تو میں کر دوں گا, نہیں چاہ رہے سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن باقی لوگوں کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارا دین اپنی فنڈامنٹل تعلیم کے اندر جہاں ہے وہیں کھڑا ہے. وہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی جگہ پہ وہیں کھڑا ہوا ہے, اس کی تعلیم نہیں بدلتی. اپنی بنیادی تعلیمات میں وہ ہے ایک ہی جملے میں. تعلیم کیا ہے؟ بندگی, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بندگی بندگی بندگی. لیکن یہ بندگی جب بندے کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ بندہ کسی دور, کسی حالات, کسی دنیا, کسی ماحول میں جی رہا ہوتا ہے نا, اب وہ بندگی پھر اپنا اظہار چاہتی ہے. آدمی پھر اس کا اپنے لحاظ سے اظہار کرتا ہے اور بڑا پازیٹیو اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں آئے ہیں, یہ بھی بندگی کے لیے آئے ہیں, یہ بھی بندگی کے لیے آئے ہیں. تو خدا کو یہ اتنا اظہار پسند ہے, حضور نے اس پہ بیان کیا ایک روایت کے اندر کہ فرشتے بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, بلکہ ایسے فرشتے گھومتے رہتے ہیں جہاں انہیں مجلس نظر آتی ہے اس نوعیت کی, آ کے اس کو نوٹ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس روایت میں بہت تفصیل سے رپورٹنگ کرتے ہیں. انہیں سب پتہ ہوتا ہے, پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے, لوگ کیا کر رہے تھے. پھر آدمی بیوی کے معاملے میں بھی ڈائنامک ہوتا ہے, یعنی بہت خدا پرستانہ جو اسالیب ہوتے ہیں وہاں کوشش کرتا ہے. یعنی دیکھیے آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے نا, شوہر کے معاملے میں بھی, رشتوں میں بھی کرتا ہے, جاب میں بھی کرتا ہے, میں بہتر سے بہتر انسان بنوں. تو بہتر سے بہتر انسان بننے کا یہ عمل آدمی کو ڈائنامک بنا دیتا ہے. ہر لمحہ, ہر آن بندہ مومن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی ڈائنامک ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو علماء یا اسکالرز جس طرح کی ان چیزوں پر جو تعبیرات بنائی ہوئی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کچھ کیفیات ہیں عارضی نوعیت کی ہوں گی یا چلتی رہیں گی, اس میں اختلافات ہم پڑھتے رہتے ہیں. ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ کسی کا یہ کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ احمق ہے, اور اقبال کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اقبال دوزخ کو ایک عارضی چیز سمجھتے ہیں اور موت کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا وجود ختم ہو جائے گا, ایسے انسان کا خاص طور پہ. تو عام آدمی کا جو آپ کے اس لیکچر سے جو تعلق پیدا ہونا ہے, وہ اس کا یہ رویہ کس طرح وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی وہ رائے بنائے یا سمجھے. عام آدمی کے سامنے جب اس طرح کی تعبیرات اور اس طرح کے جو فکریں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, پوسٹ آتی ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹس کی صورت میں آتی ہیں یا کوئی, تو اس پر یا اس طرح کے لیکچرز اس کے کس طرح کمپیریزن کریں؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں یہ ایک علمی بحث ہے کہ جنت و جہنم احوال ہیں یا مقامات ہیں. یہ علماء کی بحث ہے. علماء کو کونے میں رکھیں, قرآن مجید میں آ جائیں, وہاں تو اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ مقامات. یعنی وہ دو ٹوک انداز میں جب وہ یہ بتا رہے ہیں ان انشانہن انشان فجعلنہ ابکارا, تو کوئی احوال بتا رہے ہیں, وہ مقامات بتا رہے ہیں. یعنی وہ بالکل قطعیت کے ساتھ انسانی معاملات زیر بحث لا رہے ہیں. وہ مقام کا لفظ بول رہے ہیں جنت کے لیے, جہنم کے لیے. یہ دو ٹوک ہے. قرآن مجید کوئی معمولی سا ابہام بھی نہیں چھوڑتا. جو بات اسے کنوے کرنی ہے اپنی بنیادی تعلیمات میں معمولی سا ابہام بھی نہیں چھوڑتا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے ایک طویل عرصے سے اس کا مرجع, اس کا ماخذ قرآن مجید نہیں رہا. ہمارے دینی فکر کا مرکز و محور نہیں رہا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اساتذہ نے امام حمید بن فراہی سے جو اس چیز کو اصول بنا لیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے. اس سے ہٹ کے 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کہتے. اور اگر کوئی شخص بتا دے کہ قرآن مجید اس سے مختلف کہہ رہا ہے بات, تو اپنی رائے فوراً پیچھے ختم کر دیتے ہیں. خدا بول رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں
تو قرآن مجید اسی لیے تو آیا ہے کہ جنت و جہنم کے بارے میں بتاؤ، کس لیے آیا ہے؟ یہ اس کا بنیادی موضوع ہے. سب سے زیادہ اس نے اسی پہ گفتگو کی. تو قرآن مجید سے باہر رہ کے جو گفتگو کرنی ہے کر لیں. قرآن مجید کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے، دو ٹوک ہے، بالکل دو ٹوک ہے. لفظ بھی بول دیے اس نے، مقام کا لفظ بولا ہے دونوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں. پوری گفتگو لا یعنی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، ابھی بھی دہرایا ہے، کہ ملحدانہ دنیا پرستی بھی ہے، مشرکانہ توہمات بھی ہیں، اور رہبانی تصورات بھی ہیں. رہبانیت کے تصورات ہیں، وہاں یہ سب احوال ہیں. ذکر کیا تھا نا پچھلے لیکچر کے اندر نروان کا، بدھا کا، وہاں سارے احوال ہیں. ہاں، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک دائی جب دعوت دے رہا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے احوال بیان کرتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ان احوال کو سن کے معاشرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے استاذ بتا رہے تھے کہ معاشرہ اس جگہ پہ آ گیا ہوا ہے کہ باپ کو بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور بیٹے کو باپ پہ اعتبار نہیں. میں اس کی ایک وجہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دائی کا کام کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ معاشرے کو اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برائی کو. یعنی ان کے ہاں تو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک نیگیٹو اثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو اپنی اس میں پریکٹس میں لے آتا ہے کہ ہر ایک شخص کے بارے میں وہ ایک بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں کہ جب آپ کوئی ایک لیکچر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے بیہیویئرس کو کس طرح سے یعنی ڈائنامک ہونا چاہیے، کہ آپ ہر ایک چیز کو بدگمانی کی نگاہ سے کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ معاشرے کی ایک یعنی میری آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا، دائی کی ان کلمات کے استعمال پہ بھی تھوڑا سا اگر کمنٹ کر دیں کہ وہ معاشرے کے لیے اتنے برے کلمات کا ہر وقت کیوں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے اس میں بہت سادہ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ معاشرے کے غلط رویے زیر بحث آ رہے ہوتے، تو لوگوں کو یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ جس وقت، اچھا یہ کوئی دائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید کو کبھی کھول کے پڑھ لیں، وہاں پہ بھی یہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کبھی آپ بائبل کھول لیں، وہاں پہ نبیوں کے مواعظ پڑھ لیں. تو یہ جو تذکیری گفتگو ہوتی ہے وہ ایسے ہی کی جاتی ہے، اس کے بغیر تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی. لیکن وہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ رویے زیر بحث ہیں. یعنی اب رویہ بیان ہو رہا ہے نا. مثال کے طور پر میں نے جب پوری گفتگو میں بار بار کہا کہ ہم ناشکر ہیں، تو میں پرسنلی یہاں لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی ذاتی زندگی میں شکر گزاری کا اعلیٰ نمونہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ کسی صورت زیر بحث نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں شکر گزاری کروں، لیکن میں بار بار اپنے بارے میں بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہوں. صرف اپنے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. یعنی اس میں بات سمجھنے کی یہ کہ رویہ زیر بحث آ رہا ہے، اور وہ رویہ ہر شخص میں کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. میرے اندر بھی ہو جاتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں محتاط رہنا چاہیے. ہمارے ہاں اصل میں جو پرابلم ہے وہ اس اسلوب میں نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ ہمارے اندر ایک منفی سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے. ہم چیزوں کو، ہر چیز کو ہم منفی زاویے سے دیکھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ نتیجہ ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ گفتگو جو ہے یہ خود قرآن مجید کا ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھیں ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اب یہ دیکھیں بالکل دو ٹوک اسلوب ہے قرآن مجید کا. لیکن جس سماج میں یہ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے، کیا سب لوگ ایسے تھے؟ نہیں تھے ایسے. کفار کے اندر بھی لوگ تھے جو بڑے زبردست تھے. تو یہ اسلوب ہوتا ہے ایک جامع اسلوب. ریسیونگ اینڈ پہ جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ اصل میں رویہ زیر بحث آ رہے ہیں، معاشرہ زیر بحث نہیں آ رہا. معاشرے اور رویے میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. رویے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. فرد جس وقت ٹارگٹ ہو جائے گا، یعنی قرآن جس وقت کہتا ہے تبت یا تابیل حبیم و تب، تو اب اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے سنگل آؤٹ کر دیا. وہاں پہ ورڈکٹ دے رہے ہیں. فرد جس وقت زیر بحث آ جائے گا وہ ورڈکٹ ہو جائے گا،
وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی آئی مین اٹ، میں اس شخص کی خرابی ہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فرعون جس وقت زیر بحث آ رہا ہے تو اس کی خرابی زیر بحث آ رہی ہے، لیکن جس وقت مجموعی طور پہ بات کی جائے گی تو وہاں پر معاشرہ اصل میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا، بلکہ رویہ ہے. یہ ادبی اسلوب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ رویہ جو ہوتا ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سب لوگ ہی ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو تذکیر کی زبان ہے وہ خاص ہوتی ہے، جو ادب کی زبان ہے وہ خاص ہوتی ہے، وہ چیزیں نہیں بدل سکتی، اس کو سمجھانا چاہیے ہمیں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، قرآن پاک غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے، کائنات کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو لوگ تدبر کرتے ہیں، لائک کہ میں اسٹیون ہاکنگ کا بات کروں یا آئنسٹائن کی بات کروں، تو ان لوگوں کا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہونا چاہیے، ان کو سب سے پہلے اعتراف کرنا چاہیے. میری جو آبزرویشن ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، جو لوگ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، جو فلاسفر ہیں، وہ بھی خدا کے انکار میں پیش ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انورسلی پرپورشنل کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یعنی بہت سے لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور ان کا غور و فکر انہیں غلط نتائج تک پہنچا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص بہت دیانت دادی کے ساتھ غلط نتیجہ فکر تک پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی کچھ نرمی کا ہی معاملہ کریں گے. آدمی اگر بالکل ہی آبجیکٹو رہا اور پھر بھی وہ غلطی کر گیا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرم کا معاملہ کریں گے. لیکن جس وقت آدمی اس کائنات پر بالکل آبجیکٹولی غور کرتا ہے اور بالکل غیر جانبدار انداز میں دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش اصلاً رہتی نہیں ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک نہ پہنچے. مثال کے طور پر میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اصل میں جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پورا پروسیس، یعنی میں اور آپ اپنی پیدائش نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری اولاد ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہوتی، وہ نتھنگ سے ایک کڑیل جوان یا پوری عورت بن جاتی ہے. یہ پورا پروسیس ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب میں اگر غور کروں تو سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے بھائی. اچھا، اس دور میں ایک جواب دے دیا ایوولوشن سے ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ایوولوشن جو ہے، اس پہ میں نے اب ڈاکومنٹری میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ یہ خاص نتائج کیوں پیدا کر رہا ہے اگر ہے بھی، فرض کیجئے. اور میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم سے قریب ترین ہمارے کزنز کہے جاتے ہیں، چمپینزیز، یہ 99% جین ان کا انسانوں والا ہے. لیکن انسانوں نے اتنی لمبی جم کیسے لے لی؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ سب سے آخر میں انسان کا ظہور ہوا ہے، سب سے آخر میں ظہور ہوا ہے. انسان ڈومینیٹ کیسے کر گیا؟ کیا چیز ڈیفرنٹ ہے؟ جینز میں نے بتا دی 99.9% سیم ہے. سوال پیدا ہوتا نہیں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں ہم نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں ماننا. اچھا، خدا کو نہیں ماننا، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے اس طرح کے مذہب کو نہیں مانا. پرابلم یہاں سے شروع ہوا تھا. جب اس طرح کے مذہب کو نہیں ماننا، یہ پہلے ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے غور و فکر شروع کیا. چنانچہ یہیں پہ میں نے گفتگو کر کے جولائی میں یہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیے اصل میں انسانیت کی ترتیب کیا ہوتی ہے. سب سے اوپر ورلڈ ویو کھڑا ہوا ہوتا ہے. ورلڈ ویو پہلے لوگوں کے سوچنے کا انداز طے کر دیتا ہے، اس کے بعد بڑے سے بڑا آدمی پیدا ہوگا. میں نے مثالیں دے کے بتایا تھا کہ دیکھیے کارل مارکس جس کا اتنا اثر ہے وہ ملحدانہ ورلڈ ویو کے تحت پیدا ہوا ہے. فرائیڈ جس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے وہ اس ورلڈ ویو کے تحت پیدا ہوا ہے. تو وہ جتنے بھی نتائج فکر نکالے گا اصل میں ہمیشہ اپنے ورلڈ ویو کے مطابق نکالے گا. تو گفتگو سب سے پہلے میرے نزدیک ایک بڑے آدمی کو ورلڈ ویو پہ کرنی چاہیے. اگر ہم ورلڈ ویو پہ سب سے پہلے غور کر کے دیکھ لیں گے کہ کون سا ورلڈ ویو صحیح ہے، اس کے بعد ہر اگلا غور و فکر صحیح ہوگا. تو ترتیب میرے خیال میں درست کر لینی چاہیے.
یہ سوال ہے کہ اکثر ناشکرے پن کو خواتین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی بیان کی جاتی ہیں. وہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں اس بارے میں تو میں نہیں چاہتی کہ بات ہو. آپ کا ایکسیس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں, آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں, مردانہ رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری, آپ نے آخری بات کیا کہی؟ سر میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ایکسیس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں, مطلب آپ ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں اپنی اس ڈاکومنٹری کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں مردانہ رویے کو؟ یعنی مرد خواتین کو ناشکرہ سمجھتے ہیں؟ جی جی, حدیث بھی جوڑی جاتی ہے نا, جیسے ایک دو حدیث بھی ہیں, وہ ضعیف ہیں یا صحیح اس بارے میں تو میں بات نہیں کر رہی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے. میں تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتا ہوں. قرآن مجید تو دو ٹوک ہے کہ سارے انسانی ناشکر ہیں. ابھی میں نے آیتیں پڑھی نا, قلیلم من عبادی الشکور, تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ قلیلم من النساء جو ہے مردوں کے متعلق بھی نہیں کہا, ان جنرل کا ہے, سبھی ناشکر ہیں, سبھی ناشکر ہیں. سر عورتوں کے بارے میں یہ ہے نا, ایک حدیث بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی ناشکری, تم سے تو مجھے کوئی فائدہ ملا ہی نہیں ہے, مطلب یہ عورتیں کہتی ہیں مردوں کو, تو یہ ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے گھروں میں. جی دیکھیے, وہ ایک خاص موقع, روایات کو ہمیشہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید اس طرح کی کوئی تفریق کرتا ہی نہیں ہے, مرد عورت میں وہ کسی پہلو سے کوئی تفریق نہیں کرتا. ہوتا صرف یہ ہے کہ روایات کو اب جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو حضور نے وہ خاص موقع محل میں کوئی بات کہہ دی ہوگی, اگر کہی ہوگی تو اس کو اسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ خواتین کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر بہت اچھا ہو, بہت اچھا معاملہ کرتا ہو, ہر پہلو سے کسی ایک آدھ پہلو سے شکایت ہو جائے تو آپ باقی ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر کے یہ کہیں کہ جو ہے تم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے. آپ غور کیجیے تو روایت بھی اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ ساری زندگی ایک شخص اچھا معاملہ کرتا ہے, اس کے بعد کسی ایک بات کو لے کے, تو اصل میں کیا چیز ہے, ونس اگین جیسے وہ بھائی نے سوال کیا تھا, ایک رویہ ہے جو زیر بحث آ رہا ہے. اب یہ جو میں نے ابھی رویے کو ایکسپلین کیا تھا نا کہ علل اطلاق اگر کوئی دائی بات بھی کر دیتا ہے تو اس سے مراد وہ جنرلائز نہیں کر رہا ہوتا کہ سماج کی ساری عورتیں ایسی ہیں, وہ ایک رویے کو زیر بحث لا رہا ہوتا ہے. اب یہ رویہ جس خاتون میں پایا جائے گا وہ آف کورس وہ ایسی ہوگی. اگر اس کا شوہر بہت اچھا ہے, سارے معاملات ٹھیک کر رہا ہے, دو چار جگہ پہ اس سے غلطی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے پوری زندگی کی خوبیوں پہ پانی پھیر دیا, پھر کنڈے میں ملے, پھر وہ اس کا مصداق ہے, ادروائز نہیں ہے. تو ہمیشہ اسلوب کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ روایت صحیح بھی ہے, یعنی اس روایت پہ بڑی بحث ہے, مجھے پتہ ہے اس کی سندی پایا بھی ہے, کہ اگر رویہ جو ہے وہاں پہ وہ پایا جا رہا ہے تو آپ قرآن کا بھی مصداق بن جائیں گے, آپ حدیث کا بھی مصداق بن جائیں گے. اگر رویہ نہیں ہے تو نہ آپ قرآن کا مصداق بنیں گے نہ حدیث کا مصداق بنیں گے. تو یہ بات اگر واضح ہو کہ ادبی کلام کو کیسے سمجھا جاتا ہے, ویسے حضور عام طور پہ ان جنرل اس طرح کی بات نہیں کرتے خواتین کے بارے میں. کوئی خاص مسئلہ ہی ہوگا نا جس پہ حضور نے ایک خاص کیس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. اس پہ خیر بڑی علمی بحث ہے کہ اصل میں یہ اثر ہے عبداللہ ابن مسعود کا یا یہ کہ اس نوعیت کی کوئی بات ہے, لیکن میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. میں تو اس کو اس زاویے سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس بات کو صحیح مان لیں, کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ رویہ جہاں پایا جائے گا کنڈے میں ملے گا. خاتون کرے گی وہ بھی غلط ہے, مرد اگر کرے گا تب بھی غلط ہے, اگر باپ کرے گا تب بھی غلط ہے, بیٹا کرے گا تب بھی غلط ہے. السلام علیکم. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, تو عبادات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی, اور ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں, تو اس کا ہمیں کیسے سائن ملے گا؟ دیکھیے, یہ جو آیت ہے سورہ زاریات کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہاں پر جو عبادت ہے وہ عبادات کے مفہوم میں نہیں ہے, نماز روزے کے مفہوم میں نہیں ہے, وہ بندگی کے مفہوم میں ہے کہ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور بندگی اصل میں پورا دین ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہوگا وہاں ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا. یہ تو آیت کا مفہوم ہے. باقی جو دوسرا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, قرآن مجید گارنٹی کرتا ہے. یعنی قرآن مجید نے بتا دیا جس وقت آپ یہ کریں گے, عبادتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے تو مقبول ہوں گی, لازماً مقبول ہوں گی. اس میں اگر تفصیل سمجھنی ہے تو مثال کے طور پر نماز پہ میں نے بہت سے لیکچرز بھی دیے, پورا کورس بھی کرایا ہے جس میں بتا دیا ہے کہ نماز کس طرح کی مطلوب ہے. آپ جب اس طرح کی نماز پڑھ لیں گے, قرآن نے اس کی بہت سے اقسام بیان کیے, دوام ہونا چاہیے, حفاظت ہونی چاہیے, خشوع ہونا چاہیے,
تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کردہ شرائط آپ پوری کر رہے ہیں تو اطمینان رکھیں، مقبول بھی ہوں گی، مقبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد پیدا نہیں کی، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خیر کے ساتھ شر کا بھی وجود ہے، جیسے کہ مثلاً قتل، زنا، ڈاکہ اور دیگر برائیاں بطور شر ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان کا کیا مقصد ہے تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ ظہور ہو رہا ہے، چونکہ اس نے یہ کائنات یا دنیا جو بنائی ہے انسانوں کی، وہ ابتلا کے اصول پہ بنائی ہے، امتحان کے اصول پہ بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ یہاں پر مخلوقات اپنے شر کا ظہور کر سکیں۔ اس شر کی بنا پر پھر ظاہر ہے کہ امتحان پیدا ہوتا ہے، اور وہ امتحان ہمارے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں اگر ہم صحیح رویے کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب ملے گا، یعنی بے حد و حساب ملے گا۔ تو اس دنیا میں اصل میں شر کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے امتحان کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ امتیاز قائم کریں کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، خیر کیا ہوتی ہے، بھلائی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ سر ایک تو شکر کا لغوی معنی بتا دیں، دوسرا آپ نے حوالہ دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب 2 فرشتے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اور قصے کہانیاں بہت ہیں، تو اگر وہ اصل بات کی طرف کوئی اشارہ فرما دیں یا وہ بتا دیں کہ اس معاملے میں اصل بات قرآن کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ شکر کا لغوی معنی، یعنی شکر کا لفظی مطلب میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے، اس وصف سے اگر ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدردانی کا، کہ کسی کی ہم قدر محسوس کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ ہے عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ باقی جو حضرت داؤد کا معاملہ تھا، قرآن مجید نے اس کو جس طرح واضح کیا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بیہودہ کہانی تحریف شدہ طور پر یہ بعض تاریخی کتابوں میں، بائبل میں جو اس وقت موجود ہیں، ان میں گھڑی گئی ہیں، ان میں بہت شدید اور رقیق قسم کے حملے کیے گئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ لیکن قرآن کی بات سے اتنا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا، میں ضروری نہیں کہ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہو، مطلب یہ کہ کسی بھی معاملے میں ان کا یہ احساس تھا کہ میں کسی کی دوسرے کی ملکیت پہ تصرف کروں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، قدیم زمانے میں بادشاہوں کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے۔ بادشاہ جو تھے اصل میں سب کچھ ان کی ملکیت ہوتا تھا، لوگ بھی ان کی ملکیت ہوتے تھے، زمینیں بھی ان کی ملکیت ہوتی تھی۔ آج بھی کم سے کم زمینوں کی حد تک تو ہم جانتے ہیں نا، سعودی عرب میں مثال کے طور پر سب بادشاہ کی ملکیت ہے، اصل میں بادشاہ مالک ہے۔ تیل کے سارے ذخائر جو ہیں وہ ان کے بادشاہ مالک ہیں، وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن مالک تو وہ ہیں۔ تو بادشاہت میں یہ سب کچھ ہی ہوتا تھا کہ وہ عوام کے بھی مالک ہیں اور ان کے بھی مالک ہیں۔ تو حضرت داؤد نے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں اس کو اپنے تصرف میں لے لوں، لیکن ان جیسی ہستی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو خیال آنے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، توجہ دلا دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا، بس اتنی بات۔ وہ جو بےہودگی وہاں موجود ہے وہ تو ناقابل تصور ہے۔